Hi guys, welcome to Asad Academic Notes and IR Notes and Lecture Notes IR. It's a Facebook page and today we're going to discuss his Masters of International Relations and its Peers paper and it's paper number 3, Foreign Policy Analysis, and today we're going to discuss question number 7, and that is how foreign policy is normally formulated, and discuss in detail what steps are necessary to be considered in the formulation of a foreign policy of a country. So we start with the first heading. What is foreign policy? A country's foreign policy consists of self-interest, strategies chosen by the state to safeguard its national interest and to achieve its own goals. Through relations with other countries. The approaches are strategically employed to interact with other countries to a lesser extent. With non-state actors in pursuit of its national economic, political, social, and cultural interest. In order to realize maximum benefit from its interaction with other countries, as well as to promote or influence some change in the policies, attitudes, or actions of another state to achieve favorable goals, a country needs to also evaluate and monitor a broad spectrum of factors of relating to those or other countries. These factors could be economic, political, social, and military, among many others. The formulation and implementation of a foreign policy is therefore primarily based on a country's desire or obligation to foster and protect its national interest. National security, independence, sovereignty, ideological goals, and economic prosperity. Start with a new paragraph. Foreign policy objectives.
Foreign policy objectives are grounded in safeguarding the country's sovereignty and territorial integrity, the protection of its prestige and image, the pursuit of politics that improves the standard of living of all Pakistanis. Wherever they are, and the creation and maintenance of an international environment conducive for the attainment of these goals, in Pakistan, in the creation and pursuit of these objectives, Pakistan is guided by its belief and self-determination and support for liberation movements adherence to the principle of national sovereignty, respect for territorial integrity, of all the countries, promotion of the principle of equality, among nations, believe in discrimination, whether based on color, creed, religion, or other forms, and the promotion of peaceful settlement of disputes and non-interference in the internal affairs of other states. In simple terms, Pakistan's foreign policy, as with that of any other countries, is an extension of its domestic policy. Since it is the supreme national interest that drives the conception of a country's foreign policy, the fundamental principles of a national security, national economic well-being, and the image of a country that transcends the image of a government's of the day, therefore, from the foundation of Pakistan foreign policy. Start with a new paragraph. Formulation of foreign policy. The creation and education of a foreign policy
is a prerogative of the head of state or government. It is then articulated either by the head of state or a government. Or by the Minister of Foreign Affairs. In some instance, the legislator may also have considerable oversight in formulating such policy. Foreign policies are formulated through a transparent, participatory, or consultative process. Participatory or consultative process involving various stakeholders at various levels The President of Pakistan sets the parameters of the Republic's foreign policy. While government ministries the example of ministries of foreign affairs, defense, industry and commerce, regional integration and international cooperation, health and child welfare, and transport and his infrastructural development play a significant role in molding shaping and refining the country's foreign policy. The Parliament of Pakistan has a direct input into the Pakistan's foreign policy. Through parliamentary debate and the ratification of foreign and international treaties. The Ministry of Foreign Affairs in a particular is charged with the responsibility of coordinating the implementation of Pakistan's foreign policy. Through its influence, through its interface with foreign envoys, in Pakistan and abroad, relying mainly on its personnel at head of office and its diplomatic missions located strategically throughout the globe. Start with a new paragraph. Implementation of Pakistan's foreign policy. The implementation of Pakistan's foreign policy is guided by a number of considerations. Namely, foregoing regional,
political, economic, and cultural cooperations with Pakistan's neighbors as well as within South Asia and as at the junction of Central Asia and Middle East regions, promoting peace and unity and solidarity through the association of Southeast Asian nations, ASEAN, 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 it's an abbreviation for Association of Southeast Nations, development through regional and sub-regional initiatives. Promoting solidarity and cohesion among developing countries through such organizations as a non-aligned movement promoting South cooperation through the Group of 15, G15, the Group of 77, G77, and other organizations. And promoting international peace, security and cooperation through the United Nations. The pursuit of Pakistan's foreign policy is clearly demonstrated by Pakistan's commitment to the furtherance of international peace, security and search for sustainable economic, development in various affairs. The pursuit of these objectives can help to explain, for instance, Pakistan's military support of Pakistani's role in the Western and Middle East security. Start with a new paragraph. Elements of foreign policy. Foreign policy is designed to protect the national interest of the state. Modern foreign policy has become quite complex. In the past, foreign policy may have concerned itself primarily with policies solely related to national interest. For example,
military power or treaties. Currently, foreign policy encompasses trade, finance, human rights. Environmental and cultural issues. All of these issues in some way impact how countries interact with another. And how they pursue their national interests worldwide. Start with a new paragraph, globalization. The process of international integration arising from the interchange of worldviews products, ideas, and other aspects of a culture, advances in transportation and telecommunications, infrastructure, including the rise of the internet, are major factors that precipitate interdependence of economic, and cultural activities. In recent times, due to the depending level of globalization, and transnational civil activities, states also have to interact with non-state actors the aforementioned interaction is evaluated and monitored in attempt to maximize the benefits of the multilateral international cooperation. Since the national interests are paramount, foreign policies are designed by the government through high-level decision making process. National interest accomplishments can occur as a result of peaceful cooperation with other nations or through exploitation. If we describe in Urdu that how foreign policy is normally formulated and discuss in detail what steps are necessary to be considered in the formulation of a foreign policy country. अगर आप इसको उर्दू में बयान करें कि आप किस तरह गैर मुल्की पॉलिसी आमतौर पर जो तैयार की जाती है और तफसील से बातचीत जो इसमें होती है या की जाती है किसी मुल्क की गैर मुल्की पॉलिसी की तश्कील में क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, तो हम बयान करते हैं ख़ारजा पॉलिसी क्या है.
ایک ملک کی خارجہ پالیسی ریاست کے ذریعے اپنے قومی مفادات کی حفاظت اور دوسروں ممالک کے ساتھ تعلقات کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے منتخب کردہ یا خود دلچسپی رکھنے والی حکمت عملی پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ نقطہ نظر جو سامراجی طور پر غیر ملکی ریاستوں پر مشتمل ہے، یا نقطہ نظر سامراجی طور پر غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ اپنی قومی، اقتصادی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی مفادات کے حصول میں دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیگر ممالک کے ساتھ اس کے ساتھ رابطے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کسی بھی تبدیلی کو فروغ دینے کے اثر انداز ہونے پر یا کسی دوسرے ریاست کی پالیسیوں پر یا اس کے رویے یا اعمال میں اثر انداز کرانے کے لیے ایک ملک کو بھی عوامل اور ایک وسیع پیمانے پر اندازے کی نگرانی اور اسی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دیگر ممالک سے متعلق جو عوامل بہت سے دوسروں کے درمیان اقتصادی، سیاسی، سماجی اور فوجی ہو سکتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل اور عمل درآمد بنیادی طور پر ملک کی خواہش یا ذمہ داری پر مبنی ہے کہ وہ اپنی قومی مفادات، قومی سلامتی، آزادی، اقتدار، مقاصد اور اقتصادی خوشحالی کی کیسی پروان چڑھاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غیر ملکی پالیسی کے مقاصد۔ غیر ملکی پالیسی کے مقاصد ملک کی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کی حفاظت میں گہری ایک سوچ رکھتے ہیں۔ ان کے وقار کی حفاظت اور پالیسیوں کے تصورات کا پیچھا کرنا جو تمام پاکستانیوں کے رہنے کے معیار کو بہتر بنانا کے لیے ہوتے ہیں، جہاں وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سازگار ہیں جو بین الاقوامی ماحول کی تخلیق اور بحالی کرتے ہیں۔ ان مقاصد کی تخلیق اور ترغیب میں پاکستان اپنے خود مختاری میں آزادی اور جو آزادی تحریکوں کے لیے حمایت کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہے، قومی حاکمیت کے اصول کی تعمیل، تمام ممالک کے علاقائی سالمیت کے احترام، قوموں کے درمیان مساوات کے اصول کو فروغ دیتا ہے، غیر امتیازی سلوک کے بارے میں بھی یقین اور رنگ، تخلیق، مذہب یا دیگر شکل پر مبنی ہے، اور دیگر ریاستوں کے اندرونی معاملات میں تنازعات کو پرامن حل اور غیر مداخلت کو فروغ دیتا ہے۔ سادہ شرائط میں کسی بھی ملک کے ساتھ کسی بھی ملک کے جو پاکستانی خارجہ پالیسی اس کی مقامی پالیسی کی توسیع ہے، کیونکہ یہ ملک میں خارجہ پالیسی کا تصور چلاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا قومی مفاد ہے۔ قومی سلامتی، قومی اقتصادی سلامتی اور ملک کی اس تصویر کی بنیاد ان اصولوں پر ہے جو دن کی حکومت کی تصویر کو منتقل کرتے ہیں، لہذا پاکستانی خارجہ پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنتی ہے۔ اب ہم اگر اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر ملکی پالیسی کی تشکیل، غیر ملکی پالیسی کی تخلیق اور مایوس ریاست یا حکومت کے سربراہ کا ایک اہم عنصر ہے، اور اس کے بعد یا تو ریاست کے سربراہ یا حکومت کے سربراہ یا وزیر خارجہ کی طرف سے جو بیان کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں قانون سازی بھی اس پالیسی کی تشکیل دینے میں کافی نگران ثابت ہوتی ہے۔ غیر ملکی پالیسی مختلف پارلیمانی نظاموں کو یا مختلف سطحوں پر شفاف شرکت یا مشاورت کے عمل کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا صدر جو جمہوری صدر ہے کہ خارجہ پالیسی کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ مقرر کرتا ہے، جبکہ سرکاری وزارتیں مثال کے طور پر وزارت خارجہ، دفاع، صنعت اور تجارت، علاقائی نظام اور بین الاقوامی تعاون، صحت عامہ اور بچوں کے فلاح بہبود اور ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر ترقی ملک کی خارجہ پالیسی سازی کی تشکیل دینے میں اور بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کی پارلیمانی نظام یا اگر اس پر بحث کریں تو غیر ملکی اور بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق کے ذریعے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں براہ راست اس میں فروغ ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر وزارت خارجہ کے پاکستان اور خارجہ سفیروں کے ساتھ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی عمل یا اس کے انٹرفیس کے ذریعے جو پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ جو اس پر جو بحث کی جاتی ہے، بنیادی طور پر اس کے اہلکاروں پر ہیڈ آفس یا اس کے سفارت خانہ مشن میں عملی طور پر واقع ہے دنیا میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر عمل درآمد۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر عمل درآمد بہت سے خیالات یعنی علاقائی، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی تعاون کو پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ، جنوبی ایشیا کے ساتھ جو ملانے کے جو طریقے ہیں یا اس کے ذریعے
ہدایت کی جاتی ہے اور وسطی ایشیا اور مشرقی وسطیٰ کے احاطے میں جو علاقوں کے یا علاقائی اور ذیلی علاقائی پہلوؤں کے ذریعے ایشیا کی ترقی یا جنوب مشرقی ایشیائی اقوام متحدہ کے اتحاد کا ذریعہ امن و اتحادی یکجہتی کو فروغ دیتا ہے اور غیر جو آپ کی ایک تحریک کے طور پر ایسی تنظیموں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کے درمیان یکجہتی اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے. G15 گروپ اور اس کے ساتھ G77 گروپ اور دیگر اداروں کے ذریعے جنوبی تعاون کو فروغ دینا اور اقوام متحدہ کے ذریعے بین الاقوامی امن سلامتی اور تعاون کو فروغ دیتا ہے. پاکستانی خارجہ پالیسی کا جو ایک پیچیدہ جو واضح طور پر ایک جو اس کا عمل ہے وہ مختلف شعبوں میں بین الاقوامی امن سیکیورٹی اور پائیداری معیشت کو ترقی کی تلاش کے حوالے سے پاکستان کے عزم سے ظاہر ہوتا ہے. ان کو یکجا کرتا ہے, ان کو متفق کرتا ہے اور ایک پائیدار قوم کی صلاحیت ان میں ڈالتا ہے اور ایک طریقے سے اکٹھا کر کے ملاتا ہے. ان مقاصد کے حصول کے طور پر مغربی پاکستان اور جو مغرب مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے کردار کی اور پاکستان کی فوجی حمایت کی وضاحت میں مدد مل سکتی ہے. اگر ہم اس کا ایک اور پیراگراف دیکھیں جس میں بیان کیا جا رہا ہے خارجہ پالیسی کے عناصر. خارجہ پالیسی ریاست کے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی بنایا گیا ہے. جدید خارجہ پالیسی بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. ماضی میں خارجہ پالیسی شاید بنیادی طور پر قومی مفادات سے متعلق پالیسیوں کے ساتھ خود کو تشویش مطلب ان کو ہوتی تھی, لاک ہوتی تھی. مثال کے طور پر فوجی طاقت یا معاہدہ فی الحال غیر ملکی پالیسیوں میں تجارت, فائنانس, انسانی حقوق, ماحولیاتی اور ثقافتی معاملات میں شامل تھے. ان تمام مسائل کسی طرح سے اثرات کس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور دنیا بھر میں اپنے قومی مفادات کس طرح وہ طے کیا کرتے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی, مطلب ایک عالمی دنیا کی. عالمی خیالات, مصنوعات, خیالات اور ثقافت کے دیگر پہلوؤں کے تبادلے سے پیدا ہونے والے بین الاقوامی نظام کے عمل و نقل و حرکت اور ٹیلی مواصلات کی بنیادی ڈھانچے میں پیش رفت جو ہوئی ہے. انٹرنیٹ کا عروج سمیت اہم عوامل ہیں جو معاشی اور ثقافتی سرگرمیوں کے درمیان متفق ہیں. حالیہ دنوں میں جو گلوبلائزیشن یعنی جو آپ کی عالمی ایک جو دنیا میں بین الاقوامی سرگرمیوں کی گہرائی کی سطح کی بحث کی گئی ہے. ریاستوں کو غیر ریاستی اداروں یا لوگوں کے ساتھ بھی جو بات چیت کرنا پڑتی ہے. اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر بین الاقوامی تعاون کے فوائد سے زیادہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں جو پیش رفت یا جائزہ لیا جاتا ہے نگرانی کی جاتی ہے. چونکہ قومی مفادات قابل قدر ہیں جو غیر ملکی پالیسیوں کو حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح پر فیصلہ سازی کے عمل کے ذریعے تیار کرتے ہیں. دوسرے ملکوں کے ساتھ یا استحصال کے ذریعے سلامتی تعاون کے نتیجے میں اور قومی مفادات حاصل کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ہم لوگ کا لیکچر آج یہیں پہ اختتام ہوا. بہت شکریہ. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور فیس بک پر اپنا کامنٹ اور لائک اور اپنی رائے ضرور پوسٹ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.